ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا، طوطا اور کوا رہتے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ ارے چڑیا بہن، میں اور کوا جنگل میں دانہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ارے چڑیا بہن، میرے انڈوں کا بھی خیال رکھنا۔ جی ہاں کوے میاں اور طوطے میاں، آپ فکر نہ کرو، میں خیال رکھوں گی۔ وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چیل اور الو کی بھی آپس میں دوستی تھی۔ چیل سے ان تینوں کی دوستی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ تینوں اتنے گہرے دوست ہیں۔ ارے ہمیں کیا ان کی دوستی سے، وہ ساتھ رہیں یا الگ، ہمیں کیا مطلب؟ ارے تم الو ہو، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن مجھے ان سے مطلب ہے۔ ارے صاف صاف بتاؤ کیا بول رہی ہو؟ ارے الو، تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن چیل الو سے کہتی ہے، ارے الو، تم کسی بھی طرح سے ان تینوں کی دوستی کو ختم کروا دو۔ ارے چیل، تم ان کی دوستی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ ارے الو، جب یہ الگ ہو جائیں گے تو ان کا شکار کرنے میں مزہ آئے گا، تو پھر تم یہ کام خود کر لو۔ ارے الو، میں ان تینوں کو اکیلے کیسے کروں؟ وہ مجھے دور بھگا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تمہارا پورا حصہ ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر الو اپنے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا کیا کرے کہ ان کی دوستی ٹوٹ جائے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے گھونسلے کی طرف چلا جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ طوطا اور کوا جائیں اور چڑیا سے اکیلے میں بات کرے۔ جب کوا اور طوطا چلے جاتے ہیں تو الو چڑیا کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے، ارے چڑیا، تمہیں آج ایک بات بتانے آیا ہوں۔ ارے الو بھیا، کیا بات ہے؟ میں نے کل طوطے اور کوے کو دیکھا، وہ بہت سارا دانہ جمع کیے ہوئے تھے اور کسی جگہ چھپا رہے تھے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ تم سے چھپا کے رکھ رہے تھے۔ ارے نہیں الو بھیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ دونوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم اور تمہارے بچے زیادہ کھا جاتے ہو، اس لیے وہ اس سے الگ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ چڑیا سوچنے لگ جاتی ہے اور بہت غصہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ الو وہاں سے چلا جاتا ہے اور طوطے اور کوے کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اسے کوا اور طوطا مل جاتے ہیں۔ الو کہتا ہے، ارے رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ہم دانہ لینے گئے ہوئے تھے، اب واپس جا رہے ہیں۔ ہاں چڑیا بہن بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمارے بچے بھی بھوکے ہوں گے۔ میں ابھی چڑیا کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ تمہارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ ارے الو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ میں تمہارے گھونسلے کے پاس سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ چڑیا تمہارے بچوں کو مار رہی تھی، میں نے ہی جا کے ان کی جان بچائی ہے۔ پھر جب میں نے چڑیا سے پوچھا کہ انہیں کیوں مار رہی ہو تو اس نے کہا کہ یہ دانہ زیادہ کھا جاتے ہیں، ہر وقت دانہ مانگتے ہیں اور شور بھی بہت کرتے ہیں۔ ارے اس کی اتنی ہمت کہ میرے بچوں کو مارے، ہم دونوں اس کے اور اس کے بچوں کے لیے دانہ بھی لے آتے ہیں اور وہ میرے معصوم بچوں کو مارتی ہے۔ یہ کہہ کر طوطا اور کوا غصہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے الو خوش ہو رہا ہوتا ہے۔
ہے اب مزہ آئے گا۔ طوطا اور کوا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے چڑیا، مجھے الو نے سب بتا دیا ہے، تمہاری اتنی ہمت۔ طوطے میاں، مجھے بھی الو نے سب بتا دیا ہے، تم دونوں نے اچھا نہیں کیا۔ تم میرے بچوں کو مارتی ہو اور غصہ بھی ہم پر ہو رہی ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم دونوں اب اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور الگ رہنے لگ جاتی ہے۔ طوطا اور کوا ابھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوے اور طوطے میں سے ایک دانہ لینے جاتا ہے اور دوسرا گھونسلے میں انڈوں اور بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک دن طوطا دانہ لینے جاتا ہے اور کوا اور گھونسلے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ الو آ جاتا ہے۔ ارے کوے، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں بچوں اور انڈوں کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اچھا، تمہیں بتانا تھا کہ طوطا تو وہاں ایک گھر سے روٹی لے کے کھاتا ہے اور تمہارے لیے دانہ لے کے آتا ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ ارے نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر یقین نہیں ہے تو جا کر دیکھ لو۔ کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد طوطا آ جاتا ہے۔ ارے الو بھیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور کوا کہاں ہے؟ ارے کوے کا تو نہیں پتہ، تمہارے بچوں پر چیل نے حملہ کر دیا، میں نے ان کی جان بچائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوا روز ایسا کرتا ہوگا، تمہیں دانہ لینے بھیج کر خود گھومنے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور کوے کو بھی بتا دینا کہ اب اکیلا رہے اور اپنا دانہ بھی خود ڈھونڈے۔ یہ کہہ کر طوطا اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب کوا واپس آتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ارے یہ طوطے کے بچے کہاں چلے گئے؟ ابھی الو سے جا کے پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں الو کے پاس جا کر اس سے طوطے کے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ کوے سے کہتا ہے، ارے کوے بھیا، طوطا اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ جب طوطے کو پتہ چلا کہ تم اس کی اصلیت جان گئے ہو تو وہ یہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر الو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ چیل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، ارے چیل، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب مجھے بھی میرا حصہ چاہیے۔ ارے میں تو سمجھتی تھی کہ تم واقعی میں الو ہو، لیکن تم تو بڑے کام کے ہو۔ پھر چیل ایک دن چڑیا کو اکیلا پا کر اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ پھر وہ دوسرے دن طوطے کے ساتھ بھی یہی کام کرتی ہے، اور تیسرے دن کوا جب اکیلا ہوتا ہے تو اس پر حملہ کر کے اسے بھی مار دیتی ہے۔ اس کے بعد چیل ان تینوں کو مار کر الو کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلاتی ہے۔ پھر الو اور چیل مل کر مزے سے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ شکشا: نااتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے۔